ایک تو پھر ذوق ہے نا، آج کل کا ہمارا کیا ہے، یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جو جس کے دف کی بات کرے، جس کی طرف کی بات کرے، ہم کہتے ہیں وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے. کوئی مولا حسین سے محبت کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یہ حسینی ہے، تو کوئی یزید کے دف کی بات کرے تو ہم کہتے ہیں یزیدی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک رجحان ہوتا ہے، ایک بندے کا ذوق ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو بھائی ان کی بات کون سا قرآن حدیث ہو گئی؟ اگر ایک عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہے ہیں، دوسرے صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ میری بات سنیں قبلہ، عبداللہ بن عمر کی بات جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی قرآن حدیث بن گئی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے؟ تو وہ تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، اگر کہا بھی کرتے تو صحابہ کی بات کرتے. دیگر صحابہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، اور صحابہ سے اوپر 2 درجے گزر چکے ہیں. اللہ کا قرآن ہے اور مصطفیٰ کا فرمان ہے، پھر اس کے بعد نیچے آئیں گے صحابہ کی طرف. اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کا فرمان. میں آپ کے سامنے 1000 قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے یہ استدلال پیش کر سکتا ہوں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ، اور احادیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 1000 احادیث پیش کر سکتا ہوں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ. یہ شرف، یہ فضیلت، یہ خصلت کائنات میں کسی اور کے حصہ میں آئی نہیں ہے جو مولا علی علیہ السلام کو نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کی. تو یہ جو کہتے ہیں کہ جو اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے وہ سنیت سے نکل جاتا ہے، یہ آپ کا مقصد، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف بریلویوں نے اس کو؟ ہاں جی، بریلویت سے نکل جاتا ہے. اچھا، بریلویت سے، سنیت سے تو نہیں. یہ دیوبندیوں کے نزدیک بھی تو یہی بات ہے نا، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں. اس کا میں آپ کو بتاتا سارے ہوں. سنی ہے یہ اصل میں اس کی وجہ مین پتہ کیا ہے، میں مین ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہی جینون بات ہے. کیونکہ جب آپ پیچھے جائیں گے نا، آپ پیچھے چلے جائیں اوپر، مجھے کوئی بندہ دکھا دے کہ صحابہ کے زمانہ میں یا تابعین کے زمانہ میں، بلکہ تبع تابعین کو بھی شامل کر لیں، کہ اس طرح جو آج کل کے حالات بنے ہوئے ہیں صحابہ نے یا تابعین نے لے کے ایسے شخصیات کو، اہل بیت اطہار کو، صحابہ کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ان کا تقابل کیا. کسی صحابی نے کہا نہیں یہ افضل ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ افضل ہے، اس کے اوپر ان کو سامنے کر لیا. یا جن کو یہ افضل کہہ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہو یا حضرت عمر بن خطاب ہو یا عثمان بن عفان ہو، یہ تینوں خلفاء جن کو یہ افضل کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام سے، ان تینوں نے کہا ہو کسی مقام پہ کہ میں علی سے افضل ہوں، یا میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے افضل ہوں. وہ تو اللہ کے بندو، ذرا ان کو سوچنا چاہیے، وہ بندے تو کہاں تھے، کہاں وہ گم تھے، مجھے بتائیں نا، کفر و شرک میں پڑے ہوئے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صراط مستقیم پہ لے کے، آقا علیہ السلام نے ان کو توحید کا تصور دیا، کنسپٹ دیا. تو وہ لوگ تھے جو ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے. کون لوگ؟ یہ جتنے بھی لوگ تھے اس وقت جو بعد میں صحابہ بن گئے ہیں، جو اچھا مجھے من قبل فی ضلال مبین، قرآن نے کہا ہے اگرچہ یہ پہلے ضلال مبین میں تھے. قرآن نے بھی کہہ دیا. اور آپ ظہور اسلام سے پہلے عرب کی حالت پڑھ کے دیکھ لیں، کہاں سے جہاں سے آپ کا جی چاہتا ہے پڑھ کے دیکھ لیں کیا حالات. لیکن یہ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ ان کا جو خاندان تھا، انہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، یہ کبھی مشرک نہیں رہا. ان کا جو خاندان ہے، اب وہ جو معاملات ہیں اس میں پھر ہم نیگیٹو چلے جائیں گے. میں نہیں چاہتا کہ اس پر میں بات کرنا چلیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک ہی خاندان ہے جو خاندان بنو ہاشم میں سے ہے. چونکہ یہ آقا علیہ السلام کی بے شمار حدیث بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے یہ حدیث بڑی معروف ہے. ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیر فرقۃ ثم جعلهم فرقتين فجعلنی فی خیر فرقۃ ثم جعلهم قبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ ثم جعلهم بیوتا فجعلنی فی خیر بیت وخیر نسبا. اللہ نے طبقات بنائے، سب سے اعلیٰ طبقہ میرا بنایا. پھر اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا. اللہ نے گھرانے بنائے، خانوادے بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا بنایا. پھر اللہ نے حسب نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب نسب ہمارا بنایا. پھر جو جامع ترمذی میں روایت ہے، دیگر کتب میں بھی ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل. مسلم میں ہاں جی، اللہ نے جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا. واصطفیٰ قریش من کنانہ تھا، پھر کنانہ میں سے قریش کو چن لیا. ٹھیک ہے، واصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا. سب سے اعلیٰ، یعنی یہ سب سے خصوصیت صرف اسے بنی ہاشم کے پاس تھی، اور انہی کے پاس وہ تسلسل چلتا آ رہا تھا. میں آپ کو اوپر سے لے کے بنی ہاشم کا یعنی کہ آخری چراغ تک لا سکتا ہوں آپ کو پورا تسلسل کے ساتھ. یہ انہی کے پاس خانہ کعبہ تھا، سارا معاملات انہی کے پاس تھے، یہی ان کے متولی تھے، یہی ان کے پاس، یہی کلید بردار تھے، انہی کے پاس چابیاں تھی، یہی سردار تھے، یہی مکہ کے سب سے بڑے لیڈر تھے. یہی امام علی کی ایسی خصوصیت جو آپ سمجھتے ہیں کہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی ہر لحاظ سے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کر دوں تو ہمیں 2 گھنٹے چاہیے. ایک خصوصیت مولا علی علیہ السلام کی سب سے بڑی جو خوبی ہے نا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیٹاگوریکلی بتانے لگا ہوں، کہ پوری دنیا میں کائنات کی ابتدا سے لے کے انتہا تک پوری دنیا میں نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے، نبوت اور رسالت کے علاوہ، چونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ یہ اس کے اوپر کتب اہل سنت بھری پڑی ہیں کہ تاجدار کائنات جو عالمی انسانیت میں
سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے. حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں. بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. پوری کائنات میں نبوت اور رسالت کے علاوہ جو سر سے پاؤں تک دوسرا سارے کا سارا محمد جیسا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام. یہ جیسا ہے کہ تھوڑی تفصیل کریں. یہ میں کیا کر رہا ہوں، بخاری دے رہی ہے اس پہ ڈنکے کی چوٹ. بخاری چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اما تردان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. یہاں مولا علیہ السلام کی ایک بہت اعلیٰ خوبی نظر آتی ہے جو کسی اور کو نہیں ملی. یعنی بھائی ہے نا؟ نہیں بھائی والی بات نہیں، خاص نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے. آقا علیہ السلام تبوک جا رہے ہیں جی، علی علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. علی علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے عورتوں بچوں کو چھوڑے جا رہے ہیں. لڑائی کرنے والا تھا نا یار، مین آف دی بدر تھا، مین آف دی احد تھا، مین آف دی خندق تھا، اور پھر مین آف دی خیبر تھا. تو اتنا جس کے بغیر کوئی جنگ ہی نہیں جیتی جا سکتی. تو اس کو جب لڑائی سے جا رہے ہیں تو پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں. تو مولا علیہ السلام روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے عورتوں بچوں میں. وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا کر آقا علیہ السلام فرمایا نہیں روتا کیوں ہے، تو خوش ہو اس بات پہ کہ بلا یہ بڑی خاص بات ہے، لطیف نکتہ ہے. اس بات پہ رونا نہیں، اس بات پہ خوش ہو. یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ تیری اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ و ہارون کی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر کے لیے، کمانڈمنٹ کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے، اپنا وصی بنا کے، اپنا جانشین بنا کے پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا جانشین، وصی، نائب، خلیفہ ہارون تھا، اور محمد کا ہارون تو ہے. وہ ہارون جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے امت میں سب سے اعلیٰ مقام تھا. موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ ان کے جانشین بنے، ان کے خلیفہ بنے، ان کے نائب بنے. لیکن میرا جانشین، میرا نائب تو ہے. جس طرح وہ گئے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، میں جا رہا ہوں پیچھے تجھے اپوائنٹ کر کے جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ محمد کا نائب کون ہے، محمد کا جانشین کون ہے، محمد کا ہارون کون ہے. تو لہٰذا یہ مولا علی علیہ السلام کی خلیفہ تو بلا فصل پہ بھی یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آقا علیہ السلام تو اعلان کر کے گئے ہیں کہ میرا خلیفہ علی ہے. جو بخاری کی روایت، بخاری مسلم کی روایت ہے. بالکل. اس کے علاوہ میں پڑھ سکتا ہوں خلیفہ بلا فصل کی. بالکل. اس کے علاوہ میں بے شمار ابھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے خلافت بلا فصل کے ساتھ باطنی خلافت یا ظاہری خلافت؟ نہ اچھا ایک اور بات، یہ جو خلافت ہوتی ہے نا کرسی والی، یہ مفتی صاحب ضروری نہیں ہے اچھا کہ اگر کرسی نہیں ملی تو وہ خلیفہ ہی نہیں. تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ کہا تو انہوں نے کس ملک پہ حکومت کی ہے؟ مجھے ملک تو بتا دیں. اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی خلیفہ وہ ہے جس کے پاس کرسی ہے، اقتدار ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کتنے خلفاء کا ذکر کیا، ان کے پاس کرسیاں تو نہیں تھی لیکن خلیفہ اللہ نے کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کرسی ہونی چاہیے تو وہی خلیفہ ہوتا ہے. خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے بعد والا، امام کا مطلب ہوتا ہے اگلا. تو آقا علیہ السلام کے بعد جو آقا علیہ السلام کا نائب ہو، جو آقا علیہ السلام کا جانشین ہو، تو جس میں یہ خوبیاں ہوں گی، جس میں یہ اہلیت ہوگی. ایک اور بڑی معروف روایت ہے جو بخاری میں بھی آئی ہے، جو امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو لیا ہے حدیث برات کے طور پہ، بڑی معروف ہے، وہ بڑی اپنا مشہورہ بھی ہے، متواترہ بھی ہے وہ روایت. جب آقا علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا تھا اپنا نائب بنا کے. ہاں جی، نہیں بخاری میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے. جب واپس لیا ان سے، ہاں جی وہ بخاری میں بھی ہے. اپنا سورہ برات دیکھ لیں، سورہ توبہ. تو جب وہ ان کو بھیجا ہے تو میں ساری روایات جمع کر رہا ہوں، بے شمار کتب اہل سنت میں آئی ہیں. تو پھر جبریل امین آئے تھے واپس. جبریل امین نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کا آرڈر لے کے آیا ہوں کہ اللہ کے امر کی بات ہے، اللہ کی میسج کی بات ہے، اللہ کی وحی کی بات ہے. آپ نہیں جا سکتے، آپ کی طبیعت نساز ہے، لیکن آپ نہیں نہ جا سکتے. الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ جو ہے نا بے شمار کتب میں یہ روایت موجود ہے کہ پھر حضرت ابو بکر کو جب گئے ہیں تو پیچھے مولا علی علیہ السلام کو بھیجا گیا. مولا علی علیہ السلام نے جا کے ان سے وہ سورہ برات واپس لی ہے. آقا علیہ السلام کے الفاظ لا یذهب بها الا رجل منی وانا منه، کوئی نہیں جا سکتا یہ سورہ برات لے کے، خبردار سوائے اس کے جو مجھ سے ہے، میں جس سے ہوں. پھر مولا علی علیہ السلام جا کے انہوں نے اعلان کیا. پھر ابو بکر صدیق نے واپس پلٹے کہ یا رسول اللہ کی طرف سے کچھ نازل ہو گیا میرے بارے میں. یہ ساری روایت ہے. تو یہ روایت ہمیں بتا نہیں رہی کہ نبی کے بعد کون ہے. پھر جو دعوت ذوالشیرہ میں یہ معاملہ دین کا تھا، دین کا تھا، دین کا معاملہ تھا. اچھا آپ غور کیجئے گا، بڑی خاص بات ہے یہ جو 12 امام والی روایت ہے، یہ بخاری میں موجود ہے. جی لا یزال ھذا الدین، خلیفہ کا یا امیر کا لفظ ہے اس میں، ٹھیک ہے، امام کا نہیں ہے. وہاں بھی دین کا لفظ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے دین پر زوال نہیں آئے گا. جی حکومت بنی،
پتا ہے کیا بڑی خاص بات سمجھانے لگا ہوں کیا بات ہے. کہ وہ میرے 12 ائمہ ہوں گے جو دین کے محافظ ہوں گے، سلطنت کے نہیں، حکومت کے نہیں. یہ لفظ لکھے ہوئے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں کہ لا یزال حاضر دین، اس دین پر ان کے ہوتے ہوئے زوال نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ دین کو جو بچائے نا وہی امام ہے، وہی جانشین ہے. بے شک بے شک. دین پہ حملہ کیا یزید پلید نے، تو بادشاہ تو اور بھی تھے، تو بچایا کس نے؟ حسین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے دین پہ زوال نہیں آیا. حسین نے تن من دن لٹا دیا، گردن کٹوا دی. دین میں آپ مجھے بتائیں کہ زوال آنے دیا انہوں نے کہا نہ نہ یہ ہمارے نانا کا دین ہے، انہوں نے اسٹرگل کیا، کوشش کی ہے. ہمارے ہوتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول کے حلال کو تو حرام کرے گا، اللہ کے رسول کے حرام کو تو حلال کرے گا؟ خبردار، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دین کو جو بچاتا ہے نا مفتی صاحب، جو دین کی حفاظت کرتا ہے وہی اللہ کا بھی خلیفہ ہوتا ہے، وہی اللہ کے رسول کا بھی وہ خلیفہ ہوتا ہے. اور یہ ساری جتنی بھی دین کو بچانے کے لیے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں امامت کی یا خلافت کی، وہ جس میں ہوں گی تو وہی ہوگا نا. ظاہر حکومت مل جانا یہ اور چیز ہے. اب مجھے بتائیں نا، اگر یہ جو ہستیاں تینوں خلفاء ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، تینوں خلفاء ہیں، ان کا ادب ہے، احترام ہے، عزت ہے، لیکن تینوں خلفاء کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے جو ہے ادوار کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، تو یہ اگر یہ ان میں اہلیت تھی، یہ سپیریئر تھے سارے معاملات کو چلانے کے لیے، تو یہ بار بار مولا علیہ السلام کے پاس کیا کرنے آتے تھے. میں اگر ان کی حکومتوں کے جو معاملات آپ کو پڑھ کے بتا دوں، جو کچھ ہوا ہے، جو انہوں نے فیصلے دیے تھے، اور پھر مولا علیہ السلام آ کے دین کو بچاتے تھے. یہ بڑا مرو واقعہ نہیں ہے، بلکہ بچے کو پتا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب کے پاس وہ ایک عورت کو لایا گیا، وہ دیوانی سی تھی، تو انہوں نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دے دیا. اس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی لیا درِ منصور میں، مستدرک الحاکم میں بھی اس کو بیان کیا گیا. تو مولا علیہ السلام بھی تو آئے تھے، انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب یہ نہیں پتا دیوانے پہ ہاتھ جاری نہیں ہوتی. تو پھر کون تھا اہل؟ ایک حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یہ معاملہ ہے کہ بندے کا اس نے شراب پی ہوئی تھی، تو جب اس کو کوڑے کا حکم دیا تو اس نے کہا جی مجھ تک تو یہ پیغام ہی نہیں پہنچا اللہ کا، شراب جو ہے حرام ہے، مجھے کسی پیغام ہی نہیں پہنچایا، مجھے کس وجہ سے سزا دے رہے؟ وہ پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ مولا علیہ السلام کو بلایا گیا. تو مولا علیہ السلام نے کہا کہ 2 معتبر بندے جائیں، اس کے محلے میں جائیں، اس کی بستی میں جائیں، وہاں سے جا کے اس کی انکوائری کریں کہ واقعی اس تک پیغام پہنچا کہ نہیں. وہ گئے، انہوں نے کہا نہیں پیغام ہم نہیں پہنچا اس تک، اس کو چھوڑ دیا گیا. مولا علیہ السلام کہنے میں آپ کو کچھ 200 واقعات پڑھ سکتا ہوں، اس کے اوپر میری سے ایک پوری کتاب بھی ہے. جب بھی معاملہ ہوتا تو اس لیے تو حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر ہی ہلاک ہو جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کتاب ہی کافی تھی تو پھر ان کی ضرورت کیوں آئی پیش؟ بار بار ان کی طرف رجوع کرتے تھے. بلکہ جو امام احمد بن حنبل لے کے آئے ہیں، وہ تو حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے مولا میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے ہر اس فیصلے میں جس فیصلے میں ابو حسن علی نہ ہو. تو میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت ہو. بلکہ ایک اور روایت دے دیتا ہوں، اس کو کنز المال میں، اس کے علاوہ امام سیوطی نے، امام بہقی نے، خطیب بغدادی نے، امام طبرانی نے، احمد بن حنبل نے، بے شمار ہمارے اہل سنت کے جو چوٹی کے محدثین گزرے ہیں انہوں نے روایت کیا. یہ دافع الرشیدہ والی آخری دیتا ہوں، اگلا سوال لیتا ہوں. تو وہ جب آقا علیہ السلام نے جب دعوت دی تھی کفار کو، جب کفار جانے لگے، تیسرا روز تھا، تو مولا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے جب تائید کی تھی، تو وہاں آقا علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تھا ان ھذا اخی وصی و خلیفتی، یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے. اب جب آقا علیہ السلام مولا علیہ السلام کو اپنا خلیفہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس وقت جب حضور کہہ رہے ہیں کہ علی میرا خلیفہ ہے، اس کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی فرمان ہے، وہ بھی ہے میرے پاس. اس وقت جب آقا علیہ السلام فرما رہے کہ علی میرا خلیفہ ہے، میرا نائب ہے، میرا جانشین ہے، اس وقت حضرت ابوبکر خلیفہ تھے، حضرت عمر خلیفہ تھے، حضرت عثمان خلیفہ تھے. بلکہ اس سے اوپر بھی جو امام دائلمی اپنی مسند الفردوس میں روایت لے کے حدیث کا نمبر 5066 ہے، اس سے بھی اوپر والی حدیث قدسی ہے. وہ آقا علیہ السلام فرماتے کہ اللہ رب العزت جب انبیاء کرام کی ارواح کو اکٹھا کیا، جمع کیا، تو ان 3 جملے ارشاد فرمائے، انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، ھذا محمد نبیکم، یہ محمد تمہارا نبی ہے، ھذا علی مولاکم و امیرکم. اللہ، انبیاء کو. اور یہ میں ابھی آپ کو یہ روایت دکھا سکتا ہوں. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام انبیاء کے مولا ہے، مولا بالکل مولا ہے. جس کا من کنتو، تو صحابہ سے خطاب ہے نا. ہاں صحابہ بھی ہو تو مولا حضور علیہ السلام مولا نہیں ہے انبیاء کرام کے. نہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا مولا ہوں. نہ یہ جملہ ہی نہیں ہے. من کنتو، جس کا میں مولا، میں اس کا علی مولا.
صحابہ کو تو کہا ہی نہیں آنا مولا کو، نہ من کنتو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مولا علی علیہ السلام انبیاء کے بھی مولا ہے. اور یہ حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ علی تب سے خلیفہ ہے حضور کے جب نہ تب تھا نہ تب تھا. اور سب سے بڑی دلیل دے رہا ہوں میں آپ کو، جی کہتے ہیں جی جو بلا فصل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا خلیفہ تو وہ بلا فصل، یعنی کہ مولا علیہ السلام حضور علیہ السلام کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے. جی او کا مرجع حضور ہے، حضور اس کے بغیر فاصلے کے، اس کے کس کے؟ حضور کے. فاصلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ کچھ لوگ مر گئے ہیں، دو بڑا نامور کا کیا کہوں، ان کو بڑی ان کا پیغام تھا، بڑا کنڈیشن تھا، جماعتیں تھی ان کی، فوت ہو گئے دونوں. اچھا. اہل سنت میں بریلویوں میں ان کا بڑا قد کاٹ تھا. تو وہ کہتے تھے یہ شیعہ جو ہے نا کہ اذان بند کرنی چاہیے، یہ 3 خلفاء کو گالیاں دیتے ہیں. اچھا. خلیفہ تو بلا فصل کہتے ہیں تو یہ گالیاں دیتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں نا مولا علی کو یہ بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے، تو یہ 3 اوپر جو خلفاء ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں. اب ان سے بندہ کو پوچھے ان پڑھے لکھے جاہلوں سے کہ آپ مجھے بتائیں مفتی صاحب، حضور علیہ السلام بعثت کے لحاظ سے پوائنٹ آف ویو سے دنیا میں تشریف لانے میں ظاہراً آخری نبی ہے نا؟ جی بالکل آخری نبی. جبکہ سیاست بڑی پڑی ہے ہماری، ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے. جب یہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہے، حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا جب سے میری ولادت ہوئی یا جب سے میں نے عمر 40 سال ہوئی یا میں بعثت کا اعلان. کن تو نبیہ جعلت تو نبیہ وآدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ میں تب سے نبی تھا جب آدم ابھی روح اور مٹی میں تھا، وہ بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی. یعنی کہ ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ تخلیق میں حضور پہلے ظاہر تشریف لانے میں آخری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کو پہلا کہہ رہا ہے وہ تو سوالات انبیاء کو گالیاں دیتا ہوگا. وہی حضور آخری نبی ہیں آپ کہہ رہے ہیں، پہلا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا. میں 200 حدیثیں پڑھ سکتا ہوں حضور علیہ السلام پہلے ہیں. تو وہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ گلے پھاڑ پھاڑ کے پیسے بٹورنے کے لیے محافل میں جا کے یہ حدیثیں پڑھتے ہیں حضور پہلے ہیں، حضور پہلے ہیں، تب سے ہیں جب نہ تب تھا نہ کب تھا، پہلی تخلیق حضور ہے، حضور سب سے پہلے ہیں. اللہ کے بندوں اگر حضور پہلے نبی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے ہیں، تو جو سوالات انبیاء ہیں ان کو اگر آپ گالیاں دے رہے ہوں گے، گالیاں کیوں دے رہے ہوں گے؟ وہ بننے میں پہلے ہیں، ظاہر تشریف لانے میں آخری ہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندو علی حقیقت میں پہلا ہے. یہ ظاہراً جو ترتیب ہے نا اس میں چوتھا ہے، حقیقت علی پہلا ہے. اس لیے علی علیہ السلام کے اور حضور علیہ السلام کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، بلکہ کوئی مائی کا لال فاصلہ کسی بھی جہت سے ثابت ہی نہیں کر سکتا. نور کی بات ہو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں لے کے حدیث کا نمبر 1130 کن تو آنا والی نور بین ید اللہ ہے قبل یخلق آدم، میں اور علی ایک ہی نور تھے. یعنی نور میں دیکھ لیں کہ نبی اور علی ایک ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی منی وانا من علی، علی مجھ سے میں علی سے. اور پھر روایت میں یا علی وانت منی وانا من کا مخاطب کا سی علی تو مجھ سے میں تجھ سے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا علی روحی علی نفسی علی دمی علی لحمی. کہاں فاصلہ نظر آ رہا ہے؟ اچھا علامہ صاحب، آپ اتنے ساری جو فضائل ماشاءاللہ سے آپ نے بیان کیے ہیں اور آپ کا میں نے ادب کے حوالے سے بھی موقع سنا ہے، ان سب کے ہوتے ہوئے جو اکثر لوگ بات کرتے ہیں اور مجھے بھی اس کا بسا اوقات واسطہ پڑتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حقیقت میں آپ لوگ اندر سے رافضی ہو، اندر سے آپ لوگ پیور شیعہ ہو. تو بس ظاہر میں لوگوں کے سامنے آپ اس طرح بیان کر رہے ہو، آپ ہو اصل میں شیعہ. تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، لوگ تو چلے جو آپ کو کہتے ہوں، یعنی کیا آپ جو صحابہ ہیں مثال کے طور پر، جو ان کے حوالے سے آپ کا نظریہ کیا ہے؟ دیکھیں مفتی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا حدیث کا ہماری شریعت کا اصول ہے کہ حکم ظاہر پہ لگتا ہے. پہلی بات، سب سے پہلی بات اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں بخاری میں مسلم میں پچھلے دنوں انہوں نے پڑھی بھی تھی ایک روایت، بڑا مسئلہ بن گیا تھا. تو یہ روایت موجود ہے کہ ایک بندہ جو تھا وہ جنگ ہو رہی تھی، وہ بندے کے نام کا بھی مجھے پتا ہے، جنگ ہو رہی تھی تو وہ جو کافر تھا نا ایک صحابی سے قتل کرنے لگا، تو اس نے آگے سے کلمہ پڑھ لیا، اس صحابی نے پھر بھی قتل کر دیا. تو یہ معاملہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا تو یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہوا ہے. تو حضور نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا؟ جب اس نے کلمہ پڑھا تو صحابی نے عذر پیش کیا، یا رسول اللہ اس نے دل سے تھوڑا پڑھا تھا، وہ تو اوپر اوپر سے پڑھ رہا تھا جان بچانے کے لیے، دل سے کافر ہی تھا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے دلوں کا حال جاننا کب سے شروع کر دیا؟ تیرے لیے زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی کافی تھا. ایک سخت جملہ ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے. میں اب قیامت کے روز جب اللہ سوال کرے گا نا تو خود ہی جواب دینا. اس کا مطلب ہے کہ دل سے شیعہ، اندر سے شیعہ ہے، اندر سے رافضی ہے، اوپر اوپر سے سنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے ہمارے دلوں کا حال جاننا کب سے شروع کر لیا. پہلی بات تو یہ غلط ہے. ایک بندہ اپنے زبان سے کہہ رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں نہیں یہ رافضی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں. پہلی بات تو یہ غلط ہے. باقی عقیدے والی بات میں مطلب آپ کو اگر میں کہوں کہ علامہ یاسین قادری صاحب سنی ہے تو کیسے؟ میں بتانے لگا ہوں، میں 2 ٹوک اپنا عقیدہ بتانے لگا ہوں. یہ میرا عقیدہ میں نے اپنے قرآن سے لیا، اللہ کے اور حدیث سے لیا.
میں اپنا عقیدہ بتانے لگا. میں حضور کے بعد پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل جو ہے نا وہ حضور کے اہل بیت کو مانتا ہوں. ان کو یہ تو عقیدہ نہیں ہے، ایمان ہے. اگلی بات سن لینا، وہ نہیں نا فرق ہے نا، فرق آ جاتا ہے نا دوسروں میں. آپ اس میں آپ کو رافضیت بھی نظر آ جائے گی ہے کہ نہیں، شیعت بھی نظر آ جائے گی ہے کہ نہیں، کہ وہ کس طرح مانتے ہیں. سب سے افضل سب سے اعلیٰ ان کو مانتا ہوں. اس کے بعد کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، اس پر فرض کرے نا اگر کچھ معاملات اس طرح کے کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی لوگ ایرگیو ہیں، کوئی مختلف تاثرات ہیں اس کے بارے میں، اس کے کردار کے حوالے سے یا اس کے معاملات کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا، تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات غلط ہیں تو میں اس کے فضائل نہیں بیان کرتا، میں خاموشی اختیار کرتا ہوں. اچھا، طلقاء کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں؟ تو دیکھیں نا ایک بات ہوتی ہے حق بیان کرنا. طلقاء کو تو میں صحابی مانتے ہی نہیں نا، وہ تو صحابی ہے ہی نہیں. ہمارے کیونکہ یہ تو نکلا ہے طلیق سے. طلیق کہتے ہیں ایک جملہ کہنے لگا آپ اس سے لطف لیں گے آپ، لطف والا جملہ ہے. چونکہ یہ آپ کو پتا ہے، میں آپ کو ایسے عوام سننے والوں تک بات پہنچا رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے ہیں. بالکل. جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت انہوں نے کلمہ پڑھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، چونکہ ان کے جرم اتنے تھے کہ ان کے جرم کو دیکھا جائے تو ان کی گردنیں اڑانی صحابہ نے کہا بھی تھا آج فیصلے کا دینا ہے، ان کی گردنیں کاٹی جائیں گی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ رحمت بن کے آئے تھے انہوں کو معاف کر دیا، آزاد کر دیا. اس کی سب سے بڑی دلیل ہماری اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب آقا علیہ السلام صحن کعبہ کو بتوں سے پاک کر رہے تھے تو ابو سفیان ادھر کھڑا تھا. ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس وہ ادھر کھڑا تھا. تو وہ دل میں سوچ رہا تھا، دل میں کاش میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر جنگ کرتا. شیعہ کا والا نہیں دے رہا، محمد سے پھر جنگ کرتا. جب دل میں سوچ رہا تھا حضور علیہ السلام اس کے قریب پہنچے، جب اس نے دل میں سوچا نا کاش میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر جنگ کرتا، آقا علیہ السلام نے اس کے ایسے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا اور اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا. یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے کچھ ذوق سے عشق کے ساتھ نہیں کلمہ پڑھا، انہوں نے مجبوری کے ساتھ کلمہ پڑھا. اور وہاں چونکہ ان کو ٹرم استعمال نہیں کرتے صحابہ، طلقاء کرتے ہیں، یعنی طلیق سے جمع طلقاء. جیسے اللہ نہ کرے کوئی اپنی وائف کو جب طلاق دیتا ہے اسے کہتا ہے جا طلاق طلاق طلاق، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری طرف سے آزاد ہے. تو یہ صحابہ نہیں مفتی صاحب، یہ طلاق یافتہ لوگ ہیں. یہ محدثین نے لکھا ہے، حتیٰ کہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو لکھا ہے، اور ابن عبد البر نے اندلسی رحمہ اللہ نے الاستیاب میں بھی لکھا ہے کہ من مسلمۃ الفتح و طلقاء، کہ یہ فتح مکہ کے اوپر اسلام لانے والے اور طلقاء میں سے تھے، اور ان کے نام بھی ذکر کیا. تو یعنی صحابہ کرام کا احترام کے قائل ہیں. ایک غلط میسج دینا چلا جائے مفتی صاحب، آپ نے سوال جو کیا تھا وہ غلط میسج دینا چلا جائے تاکہ لوگ اس کو غلط رنگ نہ دے دیں، میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا پھر آپ کیا یہ جو انہوں نے ظلم و ستم کیا یا طلقاء ہیں ان پر بھی کچھ نہیں بات کرتے؟ وہ بتانے لگا وہ نہیں کرتا کام. آپ طلقاء کی بات کر رہے ہیں، صحابہ بھی ہوں جو اہل بیت کے بالمقابل آئے نا، تو کبھی بھی میں صحابہ کی طرف نہیں جاؤں گا. دیکھیں فتح کا مسئلہ ہے، فتح کا مسئلہ تو پاک سیدہ ہے ایک طرف ابوبکر صدیق ہے، تو میں تو پاک سیدہ کی طرف کھڑا ہوں نا، ابوبکر صدیق کی طرف تو نہیں نہ کھڑا. صحیح. یعنی جب اہل بیت آ جائیں گے تو اہل بیت کے سامنے میں نہیں دیکھتا کون ہے، وہ چھوٹا ہے بڑا ہے پتہ نہیں کون ہے، اس کا خاندان کیا ہے. جو اہل بیت کے سامنے کھڑا ہے نا وہ مجھے قبول نہیں جو بھی ہو. لیکن جو اہل بیت کے سامنے نہیں، ان کا غلام ہے دیوانہ ہے، تو وہ تو ہماری سارکت آ جائے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ادب احترام اور چیز ہے، حقائق بیان کرنا اور چیز.